بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر طول شاہ۔ بہت دنوں تک ویڈیوز میں تعطل رہا، لیکن اب ہم ویڈیوز کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیوز باقاعدگی سے اپلوڈ ہوں گی، کیونکہ ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا۔ تو اس سلسلے کی یہ 12ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 11 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ منشی پریم چند کی شخصیت اور ادبی خدمات ہے۔ آگے چل کر ہم منشی پریم چند کی شخصیت اور ادبی خدمات پر MCQs اسی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر منشی پریم چند کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ منشی پریم چند اردو کے بڑے افسانہ نگار ہیں، مشہور افسانہ نگار ہیں، اور اردو افسانے کا جو ابتدائی دور ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار کے بارے میں مختلف محققین کی مختلف آراء ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض محققین کہتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک راشد الخیری پہلے افسانہ نگار ہیں۔ اسی طرح بعض مورخین اور محققین منشی پریم چند کو پہلا افسانہ نگار قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال منشی پریم چند کا تعلق سجاد حیدر یلدرم اور راشد الخیری اور دیگر چند افسانہ نگار ہیں کہ ان کا تعلق اردو افسانے کے ابتدائی دور سے ہے، اور ان میں سے اولیت کس کو حاصل ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن منشی پریم چند حقیقت نگاری کے اعتبار سے اور افسانہ نگاری کے فن کے اعتبار سے ایک بڑے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی اور ایک مضبوط روایت فراہم کی۔ منشی پریم چند کے افسانے حقیقت نگاری کا نمونہ ہے۔ انہوں نے معاشرے کے مسائل کو، اور خاص کر غریب لوگوں کے اور کسانوں کے اور دیہاتیوں کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو شب و روز ہیں، اسے انہوں نے موضوع بنایا اور اس پر انہوں نے بہت خوبصورت افسانے لکھے۔ کسانوں کی حالت زار اور دیہاتیوں کے جو مسائل ہیں اور دیہات کی جو منظر کشی ہے وہ انہوں نے بہت اچھی کی ہے اپنے افسانوں میں۔ اردو افسانے کا جو ابتدائی دور ہے اس میں جہاں منشی پریم چند کے افسانوں میں حقیقت نگاری ہے اور راشد الخیری اور دیگر افسانہ نگاروں کے افسانوں میں بھی حقیقت نگاری ہے، وہاں سجاد حیدر یلدرم نے رومانوی افسانے لکھے ہیں۔ تو اس طرح رومانویت کے حوالے سے سجاد حیدر یلدرم کا نام ہے اور حقیقت نگاری کے حوالے سے منشی پریم چند کا نام ہے۔ منشی پریم چند نے افسانوں کے 14 مجموعے مرتب کیے ہیں۔ واردات ہے، زاد راہ ہے، سوز وطن ہے اور دیگر مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد ناول بھی لکھے ہیں۔ گودان، بازار حسن، گوش عافیت وغیرہ جو ہیں یہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ تو منشی پریم چند کا اردو ادب میں ایک بلند مقام ہے، اور اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند کا نام ایک بہت مشہور نام ہے۔ تو اب ہم منشی پریم چند کے حوالے سے MCQs اپلوڈ کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ نواب رائے، دھمپت رائے، موہن رائے یا رام داس؟ اور اس میں درست آپشن جو ہے وہ ہے دھمپت رائے۔ اصل نام جو تھا وہ دھمپت رائے تھا، اور قلمی نام منشی پریم چند کے نام سے انہوں نے افسانے لکھے ہیں اور اسی سے وہ مشہور ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 2، منشی پریم چند کا ابتدائی قلمی نام کیا تھا؟ نواب رائے، دھمپت رائے، بھگوان داس کا رام لال؟ اور اس کا درست آپشن ہے نواب رائے۔ منشی پریم چند نے ابتدا میں نواب رائے کے قلمی نام سے افسانے لکھے اور اس کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے افسانے لکھے، لیکن ان کا اصل نام جو تھا وہ دھمپت رائے تھا۔ سوال نمبر 3، منشی پریم چند کے والد کا نام کیا تھا؟ منشی کستوری لال، منشی جواہر لال، منشی کشن لال یا منشی عجائب لال؟ اور درست آپشن ہے منشی عجائب لال۔ منشی پریم چند کے والد کا نام تھا منشی عجائب لال۔ اس کے بعد اگلا سوال، منشی پریم چند کب پیدا ہوئے؟ 31 جولائی 1810، 31 جولائی 1868، 31 جولائی 1880 یا 31 جولائی 1898؟ اور درست آپشن ہے 31 جولائی 1880۔ پریم چند کی پیدائش کا جو سال ہے وہ 1880 ہے اور 31 جولائی کو وہ پیدا ہوئے تھے 1880 میں۔ منشی پریم چند نے کب وفات پائی؟ 8 جنوری 1936، 8 اکتوبر 1936، 8 نومبر 1936 یا 12 دسمبر 1938؟ اور اس کا درست جواب ہے 8 اکتوبر 1936۔ پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936
1936 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال، منشی پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا تھا؟ سوز وطن، واردات، زاد راہ یا پریم پچیسی؟ اور اس کا درست آپشن ہے سوز وطن۔ یہ منشی پریم چند کا پہلا مجموعہ تھا جو 1908 میں شائع ہوا، اور چونکہ اس میں سیاسی نوعیت کے افسانے اور انگریزوں کے خلاف افسانے تھے اور آزادی اور حریت پسندی کے موضوع پر افسانے تھے، تو اسے ضبط کر لیا گیا۔ سوز وطن کب شائع ہوا؟ 1908 میں۔ یہ مجموعہ 1908 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سوز وطن کو کب ضبط کیا گیا؟ 1910۔ 1908 میں سوز وطن مجموعہ چھپا اور 1910 میں اسے ضبط کر لیا گیا، یعنی اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1910۔ اور اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 9 کی طرف۔ تو سوال نمبر 9 ہے، منشی پریم چند کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ حج اکبر، دنیا کا سب سے انمول رتن، رانی سارندھا یا کفن؟ اور اس کا درست آپشن ہے دنیا کا سب سے انمول رتن۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ تو سوز وطن تھا، لیکن ان کا چھپا ہوا پہلا افسانہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ اگلا سوال، منشی پریم چند کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ 14، 16، 18 یا 20؟ اور اس کا درست آپشن ہے 14۔ منشی پریم چند کے 14 مجموعے افسانوں کے شائع ہوئے ہیں۔ اگلا سوال، پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ کون سا تھا؟ پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ یا واردات؟ اور اس کا درست جواب ہے واردات۔ پریم چند کے 14 افسانوی مجموعوں میں سے جو سب سے آخر میں چھپا، آخری جو تھا وہ واردات کے نام سے تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ واردات کب شائع ہوا؟ 1930، 1935، 1938 یا 1940؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1938۔ 1938 میں پریم چند کا آخری مجموعہ واردات شائع ہوا۔ اگلا سوال، عباسی پریم چند کے کون سے افسانے کا کردار ہے؟ شکوہ و شکایت، حج اکبر، کفن یا سوا سیر گیہوں؟ اور اس کا درست آپشن ہے حج اکبر۔ حج اکبر پریم چند کا مشہور افسانہ ہے اور اس کا ایک کردار عباسی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، مادھو اور گھیسو پریم چند کے کون سے افسانے کے کردار ہیں؟ کفن، سوا سیر گیہوں، عیدگاہ یا حج اکبر؟ اور اس کا درست آپشن ہے کفن۔ کفن منشی پریم چند کا ایک بہت مشہور افسانہ ہے اور مادھو اور گھیسو اسی افسانے یعنی کفن کے کرداروں کے نام ہیں۔ اگلا سوال، بیوہ، گودان، میدان عمل اور بازار حسن کیا ہیں؟ افسانے ہیں، افسانوی مجموعے ہیں، ڈرامے ہیں یا ناول ہیں؟ اور اس کا درست آپشن ہے ناول۔ پریم چند نے افسانے بھی لکھے اور ناول بھی لکھے، تو یہ جو نام ہیں یہ سب ان کے ناولوں